السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں سیدہ عابدہ حسین، فارمر ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس، پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی ممبر ہیں، سینئر لیڈر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی، DG ISI، فارمر DG ISI۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں طارق فاطمی صاحب، امبیسڈر رہ چکے ہیں واشنگٹن میں، ماسکو میں، اور اس وقت اینالسٹ ہیں، کالمز لکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ۔ ڈیوس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر gave the visa on the request of the Ministry of Foreign Affairs. I just work as a consultant there with the RAO. Recognized Mr. Davis as a diplomat to abide by this same convention. Immunity کا مسئلہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری رائے میں بلو بلینکٹ امیونٹی نہیں بنتی۔ وفاقی حکومت نے جس طرح سے مس ہینڈل کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ This man is a diplomat within the embassy and immunity attaches to him. ناظرین، پروگرام ہمارا ہے آج ریمنڈ ڈیوس پر، اور اس پر ہم آج بات کریں گے کہ یہ جو ایک کنٹینیوئنگ ساگا ہے، ایک طریقے سے لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں ڈیڈ لاک آیا، حالانکہ بات چیت ضرور ہو رہی ہے، لیکن آگے رستہ کیا ہے؟ پاکستان کا قانون اپنی جگہ ہے، بین الاقوامی قانون ہے، امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں، پاکستان کی اپنی کمپلشنز ہیں، بات کس طرف آگے جائے گی؟ عابدہ حسین صاحبہ، لگتا ہے کہ سینیٹر کیری آئے، بات چیت جاری ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جی نہیں، کیونکہ ہمارے صدر مملکت نے بھی، وزیر اعظم نے بھی، چیف آف آرمی سٹاف نے بھی، میاں نواز شریف نے بھی ایک ہی بات کی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہمارے عدالت جو ہے وہ ہمارا عدالت فیصلہ کرے گی اس ایشو کا۔ اب سینیٹر کیری نے اپنا موقف تفصیلی طور پہ بتایا، ان کے صدر نے بھی بات کی، صدر اوباما نے اور اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو پیشن گوئیوں کی بات ہے، لیکن وزیر اعظم نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے قوانین میں بہت سی ایسی شکیں ہیں جن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی اٹھانا چاہیں۔ ایسا انٹرسٹنگ بات ہے، شکیں ہیں جن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس پر آئیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ کچھ ڈیڈ لاک کسی صورت ہے یا کچھ پیش رفت کے امکانات ہیں؟ جیسے عابدہ صاحبہ نے کہا، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ سب نے ایک بات کی کہ ہمارے اپنے قانون ہیں، وہ امریکہ کہہ رہے قانون تو ہم مانتے نہیں، آپ کا انٹرنیشنل قانون ہے وہ لاگو ہوگا۔ عابدہ حسین صاحبہ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ جتنے بھی میجر پلیئرز ہیں اور گورنمنٹ اپوزیشن سارے دے آر آن دا سیم ویو لینتھ۔ یہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جسے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ اتنی ایک کرٹیکل ایشو پر، وہ بھی ایک فارن پالیسی ایشو پر، آل دا پلیئرز شوڈ بی اسپیکنگ فرام دا سیم اسکور شیٹ۔ از اے ویری گڈ۔ انیشیلی یہ نہیں تھا، انیشیلی بڑی کنفیوژن تھی حکومت اور دوسروں میں، ود ان دا حکومت تھی، منسٹران میں بڑی، وہ تو دیٹس آل ان دا پاسٹ۔ آپ کو جو اوریجنل سوال تھا، میرا یہ خیال ہے کہ سینیٹر کیری کی وزٹ جو ہے اٹ از آلسو اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انیشیٹو ان کے طرف سے آئی، انہوں نے وزٹ کیا، یعنی ایک ایکسپریشن تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک میوچلی ایکسیپٹیبل ریزولوشن ہو۔ ساتھ ساتھ پہلی دفعہ کیری صاحب کے جو لاہور پریس کانفرنس میں ایکسپریشنس آف ریگریٹ آیا، سیڈنس آیا، گریف آیا، اور جو فیملی ممبرس ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ آف پین کی ایک ریفلیکشن ہوئی، اور اوور آل کیری کیونکہ وہ سیاستدان ہیں، کیونکہ وہ بڑے سمجھدار انسان ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کے ٹون اور ان کا اسٹائل اور ان کی ایکسپریشن جو تھی وہ ماڈریٹ تھی، اور ایک ایفرٹ دیکھا جا رہا تھا کہ جو ہارش لینگویج استعمال کیا جا رہا واشنگٹن سے، اس سے ہٹ کر کے کچھ مور کوآپریٹو ایٹیچیوڈ ایکسپریس کیا جائے۔ اور فائنلی لاسٹ پوائنٹ، فائنلی انہوں نے جب یہ ہنٹ دیا کہ ہم اس کی کرمنل انویسٹیگیشن امریکہ میں بھی کریں گے، جس کو بہت سے لوگوں نے یہ انٹرپریٹ کیا کہ اس کے خلاف پروزیکیوشن کریں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے،
انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی ایک اس ایشو پر, اس انسیڈنٹ پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگا, تو دیٹ از آلسو اے ویلکم جسٹر. اچھا دیکھیں, یہ جل صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں فاطمی صاحب کے سینیٹر کیری کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ پازیٹیو ہے کہ انہوں نے کہا کرمنل انویسٹیگیشن ہوگا, لیکن فی الوقت پاکستان میں نہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر ہے, سیشنز کورٹ کے کہنے پہ آج ایک اور کیس دائر ہوا ان کے خلاف کہ وہ جاسوس ہیں. تو اب ایک طرف بائی لیٹرل لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کیس کر بھی دیں گے, امریکہ میں ان کو انویسٹیگیشن کریں گے, لیکن اب پاکستان کا قانون تو حرکت میں آ گیا ہے, اب کیا ہوگا؟ قانون تو اپنا کورس لے گا نا. اگر اس میں نئی چیز اگر یہ آ گئی ہے, پہلے بھی کئی چیزیں تھیں, نئی چیز ہمارے حساب سے تو نہیں ہے, شروع سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ آدمی کسی جاسوسی مشن پر ہے. اس کے اوپر اگر آپ ڈیٹیل کہیں گی تو میں بیان بھی کر دوں گا کہ کیوں یہ ایسا کہا گیا. سارا جو پروسیجر تھا اس سے پتہ لگا کہ کسی ایسے مشن کے اوپر ہے, ابھی وہ بھی آ گیا. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ جی چونکہ یہ ابھی اس طریقے سے چلے گا اور اس کے اندر جتنی چیزیں آئیں گی وہ بھی پروسیس ہوگا, وہ لوگ اپنی طرف سے کچھ کوشش کریں گے, آخر میں ان سب چیزوں کا جو نتیجہ نکلے گا نا وہ دیکھنے والا ہے کہ کیا کیا اس میں سے بہتری کی راہیں نکل سکتی ہیں. یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ شروع میں یہاں پر کچھ کنفیوژن تھا. میرے خیال میں امریکہ نے شروع میں بہت زیادہ جلدی میں بہت ساری غلطیاں کر دیں جو کہ ابھی مشکل ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے سنبھالنی. اگر وہ اتنی جلدی اس پینک میں, کیونکہ یہ جاسوس پکڑا گیا, باقی بھی کئی چیزیں ہو گئی تھی, اس پینک میں یہ حرکت نہ کرتے, آرم ٹوسٹنگ, ڈپلومیٹ ہے اس کو ہم نے ابھی آپ کی ایڈ بند کر دیں گے, اور فیملی کے پاس اتنی جلدی لوگ دوڑا دیے کہ جی پیسے لے لو. اگر یہ نہ ہوتا, کس نے دوڑائے لوگ؟ میرا خیال ہے انہیں کی کیا ہے, مجھے ابھی اس کے متعلق 100% نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن بھیجا تو صحیح نا تاکہ یہ سیٹلمنٹ ہو جائے. امریکن ایمبیسی ڈینائی کر رہی ہے ویسے, وہ ڈینائی کرنا چاہیے ان کو, لیکن پہنچے لوگ, پہنچایا گیا ان کو بالکل ڈینائی کرنا چاہیے, ان کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن پہنچے اور طریقہ غلط استعمال کیا, جا کے کہا گیا کہ پیسے لے لو اور چھوڑ دو. حالانکہ اس کے بہتر طریقے ہیں, یہی کام کے بہت اچھے طریقے ہیں کہ اگر انووک کیا جائے اچھے لوگوں کے تھرو کہ یہ آخر آپ کا اپنا اسلامی جو قانون ہے اس کے اندر خون بہا بھی ہو سکتا ہے, اگر ہم کوئی طریقہ نکال لیں تو اس کو ہم ڈیفیوز بھی کر سکتے ہیں. جلدی میں بہت سارے کام خراب ہوئے ہیں. اچھا, ابھی اگر اس کو ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پر بھی, سفارتی طور پر اور قانونی طور پر, اس کے مجموعے میں سے چیزیں نکلنے کی امید ہو سکتی ہے اگر ابھی تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کو کیا جائے, مینج کرنے کی کوشش کی جائے. اور خاص طور پر یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے جو کہ اتنا ہو چکا ہے, جب لوگ دباؤ کی بات کرتے ہیں تو دوسرا دباؤ جو ہے ہمارے اوپر, جو کہ میرا خیال میں نہ صرف یہ کہ بہت صحیح دباؤ ہے بلکہ بہت سنجیدہ قسم کا دباؤ ہے. امریکہ کا دباؤ تو شاید بیان ہم کر لیں, سنبھال لیں, لیکن اگر کسی غلط طریقے سے ہم نے پبلک کے دباؤ کو نہ کنسیڈر کیا تو پھر تو بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اچھا طاہرہ, پبلک کے دباؤ کی بات جب ہوتی, پبلک کے دباؤ کی اپنی ایک ظاہر ہے ایک اپنی جگہ ہے, لیکن جب آپ ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی بات کریں تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم خون بہا نہیں لیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں چاہتے. تو وہ چیز آگے اس کی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا وہ اپنی جگہ پہ اٹل رہیں گے؟ آپ تو اس کو فالو کرتی رہیں بڑی کلوزلی. خاندان جو کہہ رہا ہے, تینوں خاندان جو کہہ رہے ہیں, تیسرے خاندان کو بھولنا نہیں چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوشائند بات ہے, کیونکہ عام طور پہ جب ہماری حکومتیں اور ہمارے حکمران بک جاتے ہیں ڈالروں کے, تو اس طرح کے غریب خاندانوں کے یا متوسط خاندانوں کے لوگ اگر اتنی اصول پسندی اور غیرت کا مظاہرہ کریں, بہت اچھی بات ہے. میں واپس جانا چاہوں گی, ایمبیسڈر فاطمی صاحب نے آپ کے پہلے سوال کا جو جواب دیا تھا اور بہت تفصیلی احاطہ کیا معاملات کا. میں سمجھتی ہوں کہ ایمبیسڈر صاحب نے باتیں تو صحیح کہیں, لیکن کچھ وسعت قلبی سے کام لیا. اتنا بھی میگنانیمس اور جنرس نہیں ہونا چاہیے امریکنوں کے لیے. ایمبیسڈر صاحب معذرت کے ساتھ, بسد احترام آپ تھوڑی سی ایک کس بات پر مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا, ان کے طرف سے ایک چینج تھا, میں نے تو یہ نہیں کہا. لیکن ایمبیسڈر صاحب جو بولنگ ٹیکٹکس
جو غرور و تکبر جان کیری کی بات آپ نے صرف جان کیری کی بات نہیں کی, آپ نے احاطہ کیا تمام معاملات کا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک امریکن دھونس جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ سینیٹر کیری والی میٹنگ میں تھے, مجھے نواز شریف کے ساتھ مجھے معلوم ہے بہت پرومیننٹلی یہ میڈیا پر نمودار ہوئے, تو اس لیے سب کو معلوم ہے کہ یہ تھے. میں نے کمپیئر کیا اس کی وزٹ وتھ پریویس کانڈکٹ. لیکن اب اس اچھا ٹھیک ہے, ایک شخص ایمبیسڈر صاحب, ایک شخص آ کے تھوڑی سی پچھ کرنے کی کوشش, معاف کیجیے گا یہ عامیانہ قسم کی زبان کر کے چلا جاتا ہے. اس کے اگلے دن وائٹ ہاؤس کا نیا جو آیا ہے ایک شخص جو اسپوکس مین, اس سے ایک امریکن گورا صحافی ایک سوال پوچھتا ہے, اور وہ جس نوعیت کے سوال اور جس نوعیت کے جواب, از ہی اے ہاسٹیج, ہی از اے ڈپلومیٹ, بٹ ہی از انوسنٹ, ہی ہیز ڈن نتھنگ. یہ سوال جواب کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, کیری صاحب کی وزٹ کے اوپر بالکل پانی پھیر دیا. ان کا آنا نہ آنا بالکل بے مقصد ہو جاتا ہے, کیونکہ جو امریکن حکومت اور انتظامیہ ہے, چاہے وہ وائٹ ہاؤس ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہو, فلاں کا اسپوکس مین ہو, ڈھمکاں کا ہو, ان کی پریس کو دیکھ لیں, سچی بات ہے ایک جو عمومی تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایروگنس, ان کا غرور تکبر, ان کے بولنگ ٹیکٹکس, ان کا $3.1 بلین اس کا وہ جاتا ہی نہیں ہے, اس کا غرور نہیں جاتا. یعنی یہ پیسہ کب تک بولتا رہے گا. اور کہ یہ جو مغربی ذرائع ابلاغ میں ایک غلط تاثر پھیل گیا ہے کہ پاکستان میں دباؤ صرف دائیں بازو کی طرف سے آتا ہے, اور صرف ریجنگ ملاز, معاف کیجیے گا یہ ریجنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پلیز وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے کی. میرا خیال ہے کہ آپ کہیے, میں نے جملے کے آغاز میں کہا تھا مغربی ذرائع ابلاغ اس طرح کی سکیل جو ہوتی ہے ڈیفیکلٹ اردو تو نہیں, اور انورٹڈ ذرائع ابلاغ جب بات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح بات ناظرین, لیکن اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر عابدہ حسین صاحبہ سے پوچھیں گے کہ یہ تمام صورتحال جو ہمارے سامنے اس وقت رکھی گئی ہے پینلسٹ کے سے ہی, تو وہ صورتحال لگتا ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بات کو کس طریقے سے آگے لے جایا جائے گا, کیونکہ پاکستان میں جو پوزیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہے اور اٹل ہو رہی ہے, کوئی فلیکسیبلٹی یہاں نہیں. اور امریکہ میں پریزیڈنٹ اوباما نے خود اب ہی ہیز جمپڈ انٹو دا فرے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو استثناء حاصل ہے ریمنڈ ڈیوس کو, ان کو چھوڑ دیا جائے. بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.